السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر بائی الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لودھا الیکشن کا ایک بہت بڑا اپسیٹ نون لیگ کے مطابق عمران خان صاحب کی اے ٹی ایم مشین جہانگیر ترین خان کے بیٹے علی ترین کو ایک غیر معروف سیاستدان جن کو نون لیگ کے اپنے حلقوں میں بہت کم لوگ جانتے تھے، جیت ان کا مقدر بنی۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی یہ آوازیں سننے کو ملی، پیسہ ہار گیا اور نظریاتی تحریک انصاف جیت گئی۔ اب عمران خان صاحب کے اس دور معیار پہ کافی اعتراضات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد ان کو پارٹی کا صدر منتخب کرنا، جس پہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں سراپا احتجاج ہیں۔ دوسری طرف جہانگیر ترین کی نااہلی کے بعد ان کے بیٹے کو ٹکٹ سے نوازنا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی شفافیت کا راگ الاپنا، لیکن اس کے برعکس لودھرا میں اتنی بے بسی کیوں نظر آئی؟ کیا پارٹی کے پاس کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں تھا جس کو لودھرا سے الیکشن لڑوا سکیں، یا پھر عمران خان صاحب نے کمپرومائز کی سیاست کو اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا ہے؟ عمران خان صاحب کی بڑی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اور اپنی پارٹی کی غلطیوں کو اور اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور اس بات کو بھی انہیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ الیکشن آپ کی روزمرہ کی سوشل میڈیا پہ جاری کردہ ٹویٹ نہیں ہے کہ جب دل کیا جسے دل کیا اور جیسے دل کیا نواز دیا۔ کیا الیکشن جیتنے کی اہلیت صرف اربوں روپے کے مالک یا قرضہ معاف کروانے والے یا نیب زدہ لوگ یا سیاسی لوٹے؟ تو پھر خان صاحب کا نیریٹو شفاف اور پاک پاکستان اب مکمل طور پہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر مریم نواز کی اہلیت اور بلاول بھٹو کی اہلیت پر آپ اعتراض کرتے ہیں تو پھر علی ترین کی بھی اہلیت پہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ خان صاحب کے سیاست کی جو وجہ شہرت بنی، یقیناً ان کی جو کرپشن سے پاک ان کا ماضی ہے، جس کا اعتراف برملا ان کے مخالفین نے بھی بہت دفعہ کیا اور کرتے آ رہے ہیں۔ اور 2013 کے الیکشن میں لوگوں نے ایک تبدیلی اور ایک امید کے لیے آپ کو یقیناً ووٹ کاسٹ کیا، اور اس بات کا صحرا بھی یقیناً ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کے سر ہی جاتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ 2013 الیکشن میں آپ ہی کی وجہ سے کاسٹ ہوئے۔ لیکن خان صاحب کی ذاتی زندگی کے فیصلے بھی ان کی پارٹی اور سیاست کو متاثر کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی بھی آپ کی زندگی کو ذاتی قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ قومی ہیرو ہیں، آپ ایک لیجنڈ ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے بارے میں جاننا عوام کا حق ہے۔ آپ کے حامی آپ کی سیاسی حمایت کرنے کی بجائے آپ کی ذاتی زندگی کے دفاع کرتے رہتے ہیں۔ اب نظریاتی کارکن جن کا مفاد پاکستان ہے اور عمران خان سے جڑا ہے، کچھ نالا نظر آتے ہیں۔ پارٹی کے فیصلوں پر عمران خان صاحب کے ارد گرد جب سیاسی لوٹے نظر آتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی سیاسی ایلیٹ فورس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ لیکن الیکشن ہے اور وقت بہت کم رہ گیا ہے جنرل الیکشن میں، اب بڑے انتہائی سنجیدگی سے فیصلے کرنے ہوں گے۔ نظریاتی کارکن جو پارٹی کا حصہ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ تمام نظریاتی لوگ جن کی وابستگی صرف پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور ان کی ترجیحات جو ہیں وہ پاکستان ہے، اور وہ پاکستان ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس کا خواب یقیناً اور جس کا پلان اور یقیناً جس نیریٹو کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میدان میں آئی تھی اور جس نیریٹو کو عوام نے ایکسیپٹ کیا تھا اور جس نیریٹو کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی تھی، اور ایک کثیر تعداد پہلی دفعہ 2013 کے الیکشنز میں گھروں سے باہر نکلی اور ووٹ کاسٹ کی، اور یقیناً 2018 کے الیکشن میں بھی عوام ایسی ہی ترجیحات کو ترجیح دیں گی، کیونکہ عوام کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ان کے لیے ان کی فلاح کے لیے کام ہو، ان کی بہبود کے لیے کام کرے، ان کے لیے جو لوگ مخلص طریقے سے چلیں یا اس ملک کے لیے جو مخلص چلیں، یقیناً عوام اس کو پسند کرے گی اور وہی عوامی لیڈر ہوگا، اور وہی آنے والی سیاست میں پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، اور یقیناً پاکستان کے لیے ایسے لوگ ہی بہتر ہوں گے جو پاکستان کے لیے مخلص ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص لیڈر عطا فرمائے اور یقیناً پاکستان کی سیاست میں ایک پازیٹیو چینج آئے، اور جو کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی غریب عوام کے لیے بہت بہتر ہو۔ اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت۔ زندگی نے اتباع کی، سانسوں نے وفا کی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔